سورہ فرقان آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مالی کیسا ہے، حاذا یہ، رسول یاکلو وہ کھاتا ہے، طعام کھانا، ویمشی چلتا پھرتا ہے، فی الاسواق بازار میں، لولا کیوں نہ، انزلا اتارا گیا، الہی اس کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا کہ وہ ہوتا، معہو اس کے ساتھ، نذیرا ڈرانے والا۔ اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہ اترا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو۔ کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یا ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے جیسے کوئی کام کوئی کرتا ہے تو وہ جو اعلیٰ مرتبہ ہے اس کو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے تو یہ کام آلریڈی ہوئے ہونے چاہیے، یا اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، اور ہم اپنی سوچ کے معیار سے یا دائرے میں دوسروں کو قید کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو تخیل ہے کسی چیز کے بارے میں، ہم اس کے تحت دیکھتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ آپ کا نظریہ ایک اینک ہے، ایک اینک آپ جیسے لگاتے ہیں، اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ کلر ہر ایک چیز میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ نظر آپ کو آتا ہے۔ اگر آپ کی ایک اینک تنگ نظری والی ہے، جہالت والی ہے، تو اس میں سے جہالت ہی سجائی دے گی۔ تو یہ جاہلانہ قسم کی سوچ تھی کہ جو نبی ہو، مافوق الفطرت ہو، وہ فطرت سے اس کا کوئی دخل نہ ہو، اس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہ، اس کو جا کر اپنی چیزیں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ کہتے کیسے یہ تو کھاتے پیتے ہیں، ان کو تو بھوک لگتی ہے، بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، ہم بھی اپنی جا کر بازاروں سے چیزیں خریدتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں جاتے ہیں اور چیزیں خرید کر لاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے ساتھ اگر اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اگر تو وہ اللہ نے عام لوگوں سے عام ان کی ضرورتوں کو بھی اللہ کو مینیج کرنا چاہیے تھا۔ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، وہ بھاگ کر ان کے کام کرتا، اور وہ لوگ اگر ان کی بات نہ مانتے رسول کی، تو فرشتہ آ کر اپنا وہ جو دکھاتا، اپنا طاقت دکھاتا، اپنا زور دکھاتا، اور لوگ اسے ڈر جاتے، تو ان کا کام آسان ہو جاتا۔ یہ خود کہتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، لوگ ان کی نہیں سنتے، ان پر ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی آسمان نہیں گرتا، کوئی ادھر سے ادھر معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، ایسے معجزات، ایسے کرامات ذرا سا ادھر سے ادھر ہو اور کسی کی مجال نہ ہو، اور ہر ایک چیز ایسے ناقصید میں ہو جائے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر یہ بات ہے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جو پہلے انبیاء آئے وہ انسان تھے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو کچھ اس قدر کچھ سوچتے ہیں، بیان کرنے والے کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایک انسان جیسی ضرورتوں کے اندر دائرے میں دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے، ہم ان کی تحقیر سمجھتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں نا وہ اس طرح چلتے ہوں گے، وہ ان کا اس طرح ان کا انداز ہوگا، ایک اپنا ایک تخیل سامنے سوچ رکھا ہے۔ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے، یہ خوش نصیبی کاش ہمیں میسر ہوتی۔ جہاں یہ خوش نصیبی تھی وہاں یہ ایک بہت بڑا ایک خطرہ بھی تھا۔ خطرہ کس چیز کا تھا؟ خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم بھی انہیں ان چیزوں میں دیکھتے تو پھر ہم بھی ان پر اگر اس طرح کا اعتراض کر دیتے، پھر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اور اسی چکر میں آ گئے تھے بہت سارے لوگ کہ یہ تو ہمارے جیسے، ان کی ضرورتیں ہماری جیسی ضرورتیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے، آپ ایک بشر ہیں، اور قرآن نے بار بار تذکرہ کیا ہے آپ کے بشر ہونے کا۔ اور ایک انسان کو اولاد آدم میں سے ہیں،
آدم کی اولاد میں، آدم کی نو میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کو ماوراتی کچھ اور سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم کس چیز پر فخر کریں گے؟ کون سی نو ہوگی؟ وہ فرشتے کیا، فرشتوں سے تو وہ ان کا مقام بلند، تو پھر وہ کون سی نو ہوگی جو ان پر فخر کرے گی یہ ہماری نو میں سے ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی آتی تھی، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصائب آتے تھے، بیماریاں، بخار، اس طرح کے سارے معاملات۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوا تو وہ کس قدر تکلیف بظاہر ان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس تکلیف میں ہے، بخار کی کس قدر شدت تھی، اور ہم یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ اگر وہ ہمارے لیے مشعل راہ کیسے ہوتے؟ ہم تو کہتے اللہ کو، اللہ آپ نے جن کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی رنج ہوتا ہے۔ وہ ہمیں تو بھوک لگتی ہے، ہمارے اپنے اپنے مسائل ہیں، کوئی ایسی تکلیف جو انسان کو ہو سکتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہوئی ہو، یہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جتنا مجھے تکالیف دی گئی، ستایا گیا، کسی انسان کو نہیں ستایا گیا، تاکہ کوئی یہ عذر نہ پیش کرے کہ ان کو تو نہ بھوک لگتی تھی، ان کو نہ پیاس لگتی تھی، نہ ان کو گرمی لگتی تھی، نہ ان کو سردی لگتی تھی، ان کو کسی طرح کا رنج اور تکلیف کا معاملہ ہی نہیں تھا، یہ تو اپنے مزے سے باتیں کر گئے، اللہ تیری بندگی کر گئے، میرے ساتھ تو چونکہ یہ مسائل تھے اسی لیے میں تیری بندگی کیسے کر پاتا، تو اسی لیے میں کوئی عذر بہانہ نہ پیش کرے کہ ان سارے مسائل کے باوجود انہوں نے کیسے اپنے رب کو راضی کیا۔ تو یہ چیزیں ہونا، پھر ان چیزوں کے ساتھ، ان مسائل کے ساتھ، ان ضرورتوں کے ساتھ، ان حاجتوں کے ساتھ اپنے رب کی کمال بندگی کرنا، یہ ہے انسان کا کمال۔ تو یہ چیزیں جن پر اعتراض کیا گیا، انہی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بندگی کی، اس کی رسالت کا حق ادا کیا، اس کے رسول ہونے کا حق بھی ادا کیا، جس پر لوگ اعتراض کرتے تھے۔ یہ اعتراض ان کی جہالت پر مبنی تھا۔ تو مجھے آپ کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اللہ کے نبی پر کیا اعتراض، جو اعتراضات ہوئے اللہ نے وہ قرآن میں ہمارے لیے محفوظ کر لی کہ کہیں تم ان کی زد میں نہ آ جانا، معاملہ اس طرح کا تھا، تم ان کو کچھ اس طرح نہ سمجھنے لگ جانا۔ اور ہم سمجھتے ہیں، ہم تو ان کو انسان کہنا، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، ان کو بشر کہنے کے بھی ہم پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی چیز انہوں نے کہی تھی اور یہی چیز دوسرے اینگل سے ہم کیے جا رہے ہیں۔ تو اپنا جو منصب ہے، جو آپ کا فرض ہے، وہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ شرف انسانیت، جو انسان ہونے کا شرف ہے، اس کو تسلیم کریں۔ یہ ضرورتیں، یہ حاجتیں، یہ انسان کی زندگی کا اس رب نے حصہ بنائی ہے، ان کو بہترین انداز سے کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے تحقیر کا